آج ہم اپنے رمضان المبارک کورس کا آغاز کر رہے ہیں جو کہ تقریباً 3 سال کے عرصہ سے جاری و ساری ہے۔ اس ماہ رمضان بھی ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں، تو اس کے اندر میں نے کچھ تبدیلیاں کی ہیں پہلے کی نسبت۔ ایک تو اپنے مسائل کو سوالات میں کنورٹ کیا ہے، کیونکہ جو مسئلہ سوال اور جواب کے ذریعے سمجھ آتا ہے وہ جلدی سمجھ آتا ہے اور یاد رہنے والا ہوتا ہے۔ اور دوسرا، وقت کو دیکھتے ہوئے تاکہ ویڈیو ہماری زیادہ لمبی نہ ہو، اس کے لیے میں نے 5 سوالات کا انتخاب کیا کہ ہر ویڈیو کے اندر ہمارے 5 سوال ہوں گے، اور دوسرا ہر سوال کا جواب مختصر ہوگا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اور ہر بندہ آسانی سے ویڈیو کو سن سکے اور مسائل کو سمجھ سکے۔ ہاں، اگر کسی کو ڈیپلی جانا ہے، مسائل کو تفصیل کے ساتھ سمجھنا ہے، اس کے لیے ہمارا جو گروپ ہے اس میں بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر بھی مینشن کر دیا ہے۔ واٹس ایپ نمبر پہ آ کے آپ پرسنلی بھی رابطہ کر سکتے ہیں، جو بھی مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ آتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ پہلا سوال ہے ہمارا، سحری کب تک کھائیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ جب تک اذان ہو رہی ہے سحری کا وقت ہے، کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ۔ تو یہ یاد رکھیں، اذان تب ہوتی ہے جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو میں کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جلدی سے۔ یہ ہمارا سحری کا وقت چل رہا ہے اور یہ وقفہ آیا، یہاں پہ ہمارا سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ اب یہاں سے اذان شروع ہوئی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اکثر مساجد میں اعلان ہوتا ہے یہاں پہ آ کے کہ بھائی سحری کا وقت ختم ہو گیا، کھانا پینا بند کر دیں، ٹھیک ہے؟ جن میں نہیں ہوتی یہ اعلان نہیں ہوتا، میں علماء سے گزارش کروں گا یا مؤذنین سے کہ جو اعلان کرتے ہیں وہ باقاعدہ اعلان کیا کریں کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، کھانا پینا بند کر دیں۔ اور فجر کا کی جو اذان ہوتی ہے وہ تب ہوتی ہے جب کہ سحری کا وقت یہاں پہ ختم ہو چکا ہے اور یہاں سے روزہ ہمارا شروع ہو گیا، روزہ ہمارا شروع ہو گیا۔ اب جو لوگ اذان کے درمیان میں کھاتے ہیں وہ یہ بات یاد رکھیں کہ وہ شروع کرنے سے پہلے ہی اپنا روزہ توڑ بیٹھے۔ اب سارا دن بھوکا پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے روزہ شروع میں ہی توڑ لیا، کھا پی لیا ہے۔ لہٰذا اذان سے پہلے پہلے جو ہے وہ سحری کا وقت ہوتا ہے، اذان کے درمیان میں یا اذان کے شروع میں سحری کا وقت نہیں ہوتا، ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارا، کیا روزے کی حالت میں مسواک کرنا درست ہے یا کیا مسواک کر سکتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے مسواک کرنا ثابت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کی حالت میں مسواک کیا۔ اور اس کے بعد اگلا سوال ہے، کیا روزے کی حالت میں سرما لگا سکتے ہیں؟ تو یہ بھی احادیث سے ثابت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کی حالت میں اپنی آنکھوں میں سرما لگایا۔ اس کے بعد آتا ہے، کیا روزے کی حالت میں نہا سکتے ہیں؟ یہ بھی کافی اہم مسئلہ ہے کہ روزہ رکھ لیتے ہیں اور سارا دن نہاتے رہتے ہیں، ہر 5 منٹ بعد، ہر 10 منٹ بعد، جسم خشک نہیں ہونے دینا۔ ویسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شدت گرمی کی وجہ سے روزے کی حالت میں اپنے سر مبارک پر پانی ڈالا۔ تو ایک دفعہ نہا لینا، 2 دفعہ نہا لینا کافی ہے، بار بار نہانا، سارا دن جسم کو گیلا رکھنا اور یہ نیت کرنا کہ اس وجہ سے میرا جو ہے وہ پیاس کی شدت ختم ہو جائے گی، مجھے جو وہ کچھ سکون ہو جائے گا، پیاس کی شدت کرنے کی نیت سے بار بار نہانا، اس سے علماء نے لکھا ہے کہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ آخری سوال ہے، جو شخص تراویح نہیں پڑھ سکا کیا وہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے تراویح رہ جاتی ہے، تو لوگ روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ میں نے تراویح نہیں پڑھی لہٰذا اب روزہ بھی میں نہیں رکھ سکتا۔ تو یاد رکھیں، تراویح روزے کے لیے شرط نہیں اور روزہ تراویح کے لیے شرط نہیں ہے، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم نہیں ہے کہ جس شخص نے تراویح نہیں بھی پڑھی اب وہ روزہ رکھے گا، روزے پر تراویح نہ پڑھنے کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو یہ چند ایک مسائل میں نے جو ہے وہ مختصر بیان کیے۔ اگر مزید آپ کو مسائل کو سمجھنا ہے، میرے واٹس ایپ نمبر جو نیچے مینشن کر دیا ہے اس پر بھی آپ رابطہ کریں، اور ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے ایز اے مسلم، اس پر بھی ویڈیو کو اپلوڈ کیا جاتا ہے، اور پہلے 3 سال کے کورسز میرے الحمدللہ
اس چینل پر موجود ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور دین کی اس کام میں ہمارا ساتھ دیں۔